حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان عبادی کلہم حنفاء فإنہم اتتہم الشیاطین واجتازتہم عن الحق وحرم علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جتنے بھی بندے تھے سب کے سب دین حنیف پر قائم تھے، یہاں تک کہ شیطان ان کے درمیان آتا ہے اور آنے کے بعد انہیں وہ حکم دیتا ہے جو انہیں حق سے پھیر دے۔ اور یہیں تک نہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شیطان نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی، ان چیزوں کو حرام کرنے کا حکم دیا جس کو ہم نے حلال کیا تھا، اور انہیں وہ حکم دیا کہ جس کے لیے ہم نے نہ کبھی کوئی حکم جاری کیا، نہ کبھی ہمارے یہاں سے کوئی فرمان جاری ہوا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل تمام لوگ اس دنیا میں گمراہ تقریباً ہو چکے تھے، کچھ ہی لوگ ایسے بچے تھے جو دین حنیف پر قائم تھے، ورنہ آپ جائزہ لیں پورے عالم کا تو ایک یونان ہے، دوسرا فارس ہے، تیسرا ملک روم ہے، اور چوتھا ملک عرب ہے، اور پانچواں ملک عراق ہے۔ اب اگر اس وقت کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تاریخ کے حوالے سے تاریخ لکھنے والوں نے بتایا کہ یونان کیا تھا۔ یونان فلسفہ کا زمانہ تھا، ایک فلسفہ کی وہ تاریخ ہے جہاں فلسفی ہوئے، کوئی فیثاغورس تو کوئی سقراط تو کوئی افلاطون، اور ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے فلسفہ بیان کیا، کوئی حقیقت کو ظاہر کرتا تو کوئی حقیقت کو چھپانے کے لیے فلسفہ کا استعمال کرتا۔ اگر اس کے علاوہ ہم تاریخ دیکھیں فارس کی، تو وہاں فارس میں لوگ اپنے قوت کا مظاہرہ کرتے تھے، لوگ اپنی طاقت اور قوت پر ناز کرتے تھے۔ اور اگر ہم عراق کا معاملہ دیکھیں، جہاں پر ایسی قومیں رہا کرتی تھیں کہ جو اپنے آپس میں محارم کے درمیان نکاح کرنا جائز قرار دیتے تھے، تو کوئی اپنی بیٹی سے شادی کرتا تو کوئی اپنی بہن سے شادی کرتا، جسے ہم پارسی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، کہ جو اپنے قریبی رشتوں میں بھی شادی بیاہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اگر ہم حالات دیکھیں ملک عرب کے، تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ملک عرب میں بھلے ہی گناہ تھا، ملک عرب میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ملک عرب میں لوگ شراب کے عادی تھے، ملک عرب میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے خرافات کے عادی تھے، جھوٹ بولنا اور ربا کھانا، سود کھانا، یہ سب عام تھا۔ لیکن ان میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں جس خوبیوں کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کا اس قوم میں بھیجنا انتخاب فرمایا۔ یہ اس خوبیوں کے بارے میں ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عرب کو چنا۔ لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ ملک یونان میں اور فارس میں اور عراق میں اللہ نے کیوں نہیں اپنے نبی کو بھیجا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اگر یونان میں بھیجتا، تو یونان میں چونکہ فلسفہ کا زمانہ تھا، لوگ فلسفی اور عقل مند ہوا کرتے تھے، تو لوگ کہتے کہ دیکھو محمد تو یونان والوں سے سیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب کو اللہ کا کتاب بتا رہے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں لہٰذا اللہ نے یونان میں اپنے نبی کو نہیں بھیجا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فارس میں بھیجتا، تو لوگ کہتے طاقت و قوت کے بنا پر انہوں نے یہ بادشاہت قائم کر لی، انہوں نے اسلام جیسا امپائر کھڑا کر لیا، لوگ یہ کہتے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو عراق جیسی علاقے میں نہیں بھیجا، کیونکہ وہاں پر کسی کا نسل صحیح سلامت نہیں تھا، کوئی اپنے بہن سے تو کوئی اپنی بیٹی سے شادی کر رہا تھا، ایسے میں نبی پاک کا نسل ناپاک ہو جاتا، لہٰذا اللہ نے اس جگہ کا بھی انتخاب نہیں کیا، اور جس جگہ کا انتخاب کیا وہ جگہ ملک عرب ہے، وہ عرب والے ہیں، ان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں جس کے بنا پر رب تعالیٰ نے اس قوم کا انتخاب کیا۔ جلد ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو ملک عرب میں